السلام علیکم جی. آل دا ویورز، تمام لوگ واقف ہیں، بے شمار ہمارے سیشنز آلریڈی ایوالو کے پلیٹ فارم سے ہو چکے ہیں. کچھ میرے سیشنز تھے، کچھ میری ٹیم کے سیشن تھے، اور میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ، پارشل لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ جو کبھی اوپن کبھی کلوزڈ اور مختلف سلسلے جاری ہیں. لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ I'll be bringing those special people who are influencing lives، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جنہوں نے پازیٹیولی ہزاروں زندگیاں بنائی ہیں. میں بہت لمبی چوڑی امید باندھنے کی بجائے، کیونکہ میرا تعلق ملتان سے رہا، اینڈ وین وی اسٹارٹیڈ دس جرنی، یا جو میرا سفر تھا ملتان کا، تو میرا ظاہر سی بات ہے انیشل اسکولنگ جو ہے وہ ملتان پبلک اسکول میں ہوئی. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے ایک ایسے استاد کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آؤں who does not need any introduction, a wonderful man، اور پھر بہت ساری زندگیاں بنانے والے. اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے استاد جن کا میجر کنٹریبیوشن ہے مجھ سمیت بہت سارے ملتان پبلک کے لوگوں کی زندگیاں بنانے میں، خواجہ ریاض الحسنین صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم صاحب. فرسٹ آف آل سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور سر ٹائم دیا. میں بلکہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے پروگرام میں جو ہے انوائٹ کیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے اولڈ اسٹوڈنٹ سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی اس ذریعے سے جو ہے بات کروں گا. سر میں بڑا میموریز ریکال کرتا ہوں، اور آپ کا جب بھی ذکر آتا ہے ملتان پبلک اسکول کی اگر کوئی کہانی لکھی جائے تو وہ آپ کے بغیر شاید ممکن نہ ہو. اتنی زبردست جو ٹائم ہمارا گزرا ہے. تو میں مگر قبل اس کے کہ میں ملتان پبلک اور اس کی زندگی کی طرف آؤں، میں آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو نہیں باتیں جانتے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں. ابھی بھی آپ وائس پرنسپل اکیڈیمکس ہیں ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ خواجہ صاحب ریاض کی زندگی سے واقف ہیں، واقف ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ were you built یا were you meant to be a teacher؟ بچپن سے اسکولنگ کالج میں سر ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے کہ ہم استاد بنیں گے یا کوئی سلسلہ ہوگا، یا پھر یہ اچانک ہوا؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے بیٹا آپ کا. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ٹیچنگ کا شعبہ ہے، یہ لوگ میرے خیال میں ان کی پہلی پرائورٹی نہیں ہے، فرسٹ پرائورٹی پہ نہیں آتا. لوگ جو ہے ذوق و شوق سے اس میں نہیں آتے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اچھی دوسرے شعبوں میں جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میری زندگی کا یہ ایک میں نے بنایا ہوا تھا کہ میں ٹیچنگ میں جاؤں گا. میری فرسٹ پرائورٹی یہی تھی. یا پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ اگر میں ٹیچر نہ بن سکا تو یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں ایجوکیشن کا پروسیس میرا ہو رہا تھا، کیونکہ میری ایجوکیشن ساری بہاولپور سے ہوئی ہے. وہاں سے صادق ڈین ہائی اسکول ہے، پھر صادق ایجرٹن کالج ہے جہاں سے میں نے ڈگری کی. پھر اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے ایم اے اقبالیات کیا. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. اس دوران جو ہے مجھے جب میں نے ایم اے کر لیا تھا تو مجھے 2 جابز جو ہیں آفر ہوئی تھی. لکیلی ایک تو یہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اس میں پی آر او، یہ اس وقت سیکشن سٹارٹ ہو رہا تھا اسلام آباد ٹو پشاور کا، یہ جو موٹر وے کا، اس میں پی آر او کی. اور دوسرا لوگ ورثہ میں خالد سلیم بٹ صاحب ہوتے تھے اسلام آباد میں، وہ ڈراموں میں بھی وہ خاصے لٹریری آدمی تھے، تو وہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی تھی. لیکن مجھے جب یہ ملتان پبلک اسکول کی اپرچونٹی ملی تو انہی دنوں میں تو میں، وہ حالانکہ گورنمنٹ جابس تھی، تو میرا جو ایک دل میں میری خواہش تھی کہ جی میں ٹیچر، ایز اے ٹیچر جو ہے میرا، میں نے اپنا پروفیشن لینا ہے. تو میں نے وہ پھر اس کو جوائن کر لیا. اور الحمدللہ اب میرے خیال میں اباؤٹ 31 ایئرس تو میں یہیں پہ ہوں. اور یعنی اپنی خواہش کے تحت میں نے یہ شعبہ جو ہے وہ جوائن کیا، اور میں اس پہ بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. صحیح. تو باقی اگر آپ ڈیٹیلز لینا چاہیں تو میری جو لائف ہے، اگر میں اپنی اسکول لائف سے دیکھوں تو جی بتائیے سر. تھوڑی سی آواز کٹ گئی تھی. میں اگر میں اپنی اسکول لائف دیکھوں تو
میرے پیرنٹس نے ان کا زیادہ ایمفیسس جو تھا وہ تھا پرسنالٹی گرومنگ پہ نا. پڑھے لکھے لوگ تھے میرے فادر جو ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, اور میں سینٹرل لائبریری بہاولپور جب جاتا تھا اپنے ایم اے کے دنوں میں, ویسے تو وہاں پہ میٹرک کے دنوں سے ہی جانا شروع ہو گیا, لیکن بہرحال ایم اے کے دنوں میں بھی جب میرا جانا ہوا تو وہاں کا سٹاف کہتا تھا کہ سر آپ کے فادر جو ہیں انہوں نے جو ہسٹری آف ورلڈ کا سیکشن ہے سارا انہوں نے ختم کر لیا. تو وہ جو ہسٹری آف ورلڈ کا ان کا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ان کا شوق تھا وہ ان کی فنگر ٹپ پہ تھا نا. تو انہوں نے ہماری جو گرومنگ کی, ہم 2 بھائی ہیں الحمدللہ, تو انہوں نے ہماری گرومنگ جو ہے اس دور میں اس طرح کی جس طرح آج ہم تصور کرتے ہیں کہ پبلک سکول سیکٹر کو جوائن کرنا چاہیے, بچوں کو ایچیسن میں پڑھنا چاہیے, بچوں کو لارنس کالج میں پڑھنا چاہیے. اس دور میں ہمارے ہاں بہاولپور میں صادق پبلک سکول ایک ماڈل انسٹیٹیوشن تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل تو انہوں نے اسی طرز پہ نا میری کچھ گرومنگ جو ہے وہ صادق پبلک سکول میں بھی ہوئی. تو اس کے علاوہ بچپن ہی میں رائڈنگ ہو گئی, ٹریولنگ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ گیم میں کرتا تھا. میرا گیم میں مجھے شوق تھا ہاکی کھیلنے کا, کیونکہ میں اس کالونی میں رہتا ہوں جہاں سمیع اللہ, کلیم اللہ, متی اللہ, یہ اولمپئنز جو ہے نا میرے ہم دیوار ہیں, میرے فرسٹ ڈور نیبرز ہیں. تو وہ گیم میں پھر Okay, I think we have a slight disconnection here. We'll try and get Khaisa back again as well. لیکن اس بات میں واقعی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے that was in fact everyone will be well familiar that Multan Public School was the school جہاں سے ہم نے جہاں سے in fact میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا, and at that time and still it is used to be one of the best schools that we had in those time as well. باقی ایک بہت اہم بات جو سلسلہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے that we should be understanding is کہ recalling good memories is always something which has been a very important asset. میں اگر اس بات کو کہوں کہ ہم تمام لوگ جو اپنی لائف میں جس موقع پہ بھی ہوتے ہیں, it is very very important when you look back at your life and recall the best teachers جو آپ کی لائف کا اثر رہے ہوں. And in fact there is no doubt that Khwaja Sahab has been one of them. He has inspired a lot of people in different understandings, in different scenarios, and still remains an iconic figure as well. We will try to get him back. جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر ان سے ہمارا ایک سلسلہ ڈسکشنز کا جاری رہے گا. تو خالد صاحب, if you can hear me now, sir. Okay, so we'll have him back as soon as possible. میں وہی سلسلہ جو بتا رہا تھا کہ ملتان پبلک اسکول brings a lot of memories. When you look back at your life, اسکول کو اگر آپ خاص طور پہ یاد کرتے ہیں, اسکول میں استاد جو آپ کے ساتھ موجود ہوتی, those are all the people who contributed so much to your life, and I think that's the major essence of anyone's or any person's upbringing جہاں بھی آپ موجود ہیں کی لائف ایک ایسی لائف ہوتی ہے کہ جس کا کوئی میچ نہیں ہے. سر, آر یو بیک سر؟ آواز سن سکتے ہیں؟ جی, وہ نیٹ کا ایشو تھا بیٹا. جی جی سر, رائٹ سر. گیمز میں میں بتا رہا تھا کہ ہاکی میں جی بیٹا جی جی جی, تو پھر ہاکی میں ہوئے تو میں نے پنجاب انڈر 16 کھیلی, پھر پاکستان یونیورسٹیز تک جو ہے وہ میں الحمدللہ گیمز میں کیا. تو یہ اس میں نا لائف کی ایک بڑی اس سے ایکسپوئر اور گرومنگ کا جو موقع, جس طرح ایک پراپر گرومنگ ہماری ہوئی دونوں بھائیوں کی, تو چیزوں کو دیکھنے کا زندگی میں موقع ملا نا. تو بہرحال یہ میں چھوٹا سا ایک اسکیچ تھا اپنی لائف. اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو وہ جو کچھ والد صاحب کی طرف سے بھی میراث ملی, تو کیا وہی اسی نے آپ کو ایجوکیشنسٹ کی طرف راغب کیا سر؟
جی بیٹا اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں کہ پیرنٹس تو ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں نا آپ کی شخصیت سازی میں. جو کردار والدین کا ہے وہ پہلا انسٹیٹیوشن تو وہی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے پھر پیرنٹس ہیں, وہ ایک فیملی ہے. وہاں پہ اگر آپ کو پراپر گروم اگر آپ ہو جاتے ہیں, وہی اصل چیز ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, آج کے دور میں تھوڑا اگر سا مجھے آپ کہنے کی تھوڑا سا اجازت دیں بریف کہ کریں دنیا کہ میں میں عام ملتان طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں. جی جی سر. جی جی سر. بیٹا نیٹ بہت سلو ہے, میں نے آپ کی سوال سنا نہیں. میں آپ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سفر جو ملتان پبلک اسکول کی طرف آمد ہوئی سر, وہ کیسے سلسلہ بنا اور پھر اتنا ہی عرصے ایک ہی جگہ پہ کیسے گزرا سر؟ بیٹا ریپیٹ کیجیے گا کیونکہ نیٹ سلو ہے, میرے پاس آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا, میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ ملتان پبلک اسکول آمد پھر کیسے ہوئی اور اتنا لائف کا لمبا عرصہ ملتان پبلک ہی کیسے گزرا سر؟ دانیال بیٹا نیٹ بہت سلو ہے, آواز مجھے نہیں آئی آپ نے جو سوال کیا مجھے. اور ویل وی ٹرائی ٹو گیٹ ہم بیک. میرا خیال ہے کہ ہم واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. مائی ٹیم از گونا ورک اراؤنڈ اٹ. دیٹس واٹ ہیپنس وین وی آر ٹرائنگ ٹو لنک اپ لائیو سیشن. سر اب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا اگر اب آپ میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ تک آواز میری پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی, کیونکہ Okay, so we'll try to have Faisal back again so that our discussion continues. جی we're back again. خالد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل اب ٹھیک ہے. اچھا, یہی جو مزہ ہے ٹیچنگ کا, وہ براہ راست کلاس روم کی ٹیچنگ اور انٹرنیٹ کی ٹیچنگ میں فرق ہے. یہ تو ابھی ہمیں پتہ لگ گیا. جی جی, یہ وہ جو ٹرانسفارمیشن کی بات ہے وہ یہ آپ نے دیکھ لی یہاں پہ. سر اچھا سر, میں اسی سلسلے کو جوڑتا ہوں. تو ہاکی کا اتنا پیشن, ونڈرفل اسپورٹس مین, ایک ایجوکیشنسٹ گھرانے سے تعلق اور اتنا سارا کچھ, اور ٹیچنگ اور پھر ملتان, یہ کیسا ہوا سر؟
جی جی، میں بس وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز جب سلیکٹ کرتا ہے یا سیٹ کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں اپنے مزاج کو، اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے، اور جو اس کی لائف میں جو اس نے گین کیا ہوتا ہے وہ پھر فیصلے ہوتے ہیں. تو ٹیچنگ کا فیصلہ اسی لیے تھا بیٹا، میرے مزاج میں یہ چیز آ گئی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، میں آج بھی یہی کہتا ہوں، میری آج بھی یہ اوپینین ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یقیناً سائنسز اور میتھس اور جو اکنامکس اور اکاؤنٹنگ پڑھنی چاہیے، ضروری چیز ہے اور پڑھانی چاہیے، لیکن اصل چیز جو پڑھانے کی ضرورت ہے وہ ہے انسانیت. ٹھیک ہے، جس میں ہم لیک کرتے ہیں، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. آپ پوری دنیا میں اگر ایک گلوبل اس میں ویو اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر انسانیت میں اگر ہمارے پاس کوئی ڈگری ہوتی، ہم اس لیول پہ ہوتے، تو یہ کبھی کشمیر اور برما اور فلسطین اور یہ جو بے انصافی اور جبر اور استبداد آپ کو کہیں نظر نہ آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے انسانیت پڑھائی تھی. انہوں نے میتھس نہیں پڑھائی تھی، انہوں نے سائنسز نہیں پڑھائی، بایولوجی نہیں پڑھائی، انہوں نے میں اوور آل جیسے کہ انسانیت پڑھائی. اور پھر وہ انسانیت جن لوگوں نے پڑھی، سیکھی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا. تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جہاں یہ چیزیں ضرورت ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنی سوشل اور مورل ویلیوز جو ہیں، اپنی ریلیجس نارمز جو ہیں، ان کو بھی صاف. تو جب میں ٹیچنگ میں آیا تو میرے سامنے سب سے اہم بات یہ تھی، میں بیٹے کو جو ہے جونیئر سیکشن میں داخل کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے ہیڈ مسٹریس نے مجھ سے بات کی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے تو یہ زندگی میں بڑی ترقی کرے گا. علی حسنین خواجہ جو ہے، تو ماشاءاللہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا، میڈم فوزیہ شباب تھیں اس وقت، تو میں نے انہیں کہا کہ میم اصل میں جو رزق اس کے حصے کا ہے اللہ نے اسے دینا ہے، ایجوکیشن بھی انشاءاللہ یہ کرے گا، فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہیں تو آگے بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے اچھا انسان بنا دیں. کیونکہ زندگی میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جہاں پہ دنیاوی علوم و فنون میں جو مہارت حاصل کریں، لیکن آپ اچھے انسان، سوسائٹی کو جب ایک اچھا انسان ملتا ہے تو وہ سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آج یہ جو فرسٹریشنز ہیں، سٹریسز ہیں سوسائٹی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھاگ دوڑ ہے، تو بے چینی، بے قراری ہے، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی اپنی مورل ویلیوز پہ اور اپنے نارمز پہ اور اپنے اس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور بچوں کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی. ایسے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں کیونکہ آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف ایک استاد کی حیثیت سے جو آپ کا وقت گزرا اس کو بھی میں کرنا چاہوں گا. آپ نے تو بہت سارے تعلیم کے دور دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے 90s کا ایرا بھی دیکھا، 2000s کا ایرا بھی دیکھا، اور اب یہ جو ٹینز چلا 2010 سے 20 تک وہ بھی آپ نے دیکھا. اب آپ نے کیا جو استاد یا جو استاد کی حیثیت اور شاگرد اور استاد کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں فرق دیکھا؟ کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں، میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جی جو پرانے وقتوں میں استاد کی حیثیت ہوتی تھی وہ تو کیا ہی بات تھی. اب ٹیکنالوجی، ان ساری چیزوں نے چیزیں بدل دی، استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ ایک ڈفرینٹ حیثیت اختیار کر گیا. بہت اچھی بات آپ نے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ریلیشن استاد اور شاگرد کا یقیناً اس میں چینجز آئی ہیں، لیکن دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ استاد کی حیثیت سے اور اپنی حیثیت کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی رسپیکٹ میں یا اس میں کوئی کمی آئی. ایسی بات نہیں ہے. اگر کہیں کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس طرح کے حالات ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کردار بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 1 جنوری 89 کو جوائن ہوا تھا ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر ادھر ملتان پبلک اسکول میں. تو مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے اس وقت جو رسپیکٹ دی تھی آج بھی وہی دیتے، آج بھی مجھے اسی طرح کی رسپیکٹ ملتی ہے الحمدللہ. اور میرے دوست اور میرے کلیگز اور میرے سینئرز اور میرے ٹیچرز
ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھتا ہوں, تو مجھے اس طرح کا کوئی چینج نظر نہیں آتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب یہ مٹیریلسٹک اپروچ جو ہے اس نے جہاں پہ شاگردوں کو شاید کچھ متاثر کیا تو سب سے زیادہ اساتذہ کو بھی متاثر کیا. ایک دوڑ ہے کیونکہ انسانی ضروریات ہیں, معاشرہ ہے, سروائیو کرنا ہے, حالات ہیں, اس کی وجہ سے ہم ایز اے ٹیچر کمیونٹی ہم نے بھی بہت ساری چیزیں کمپرومائز کی. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ریلیشنز میں جو ہے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو اور کمی بیشی ہوئی ہو, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر جو ہے اس کو ہر جگہ رسپیکٹ ملتی ہے, اسے 89 میں بھی مل رہی تھی اور اس سے پہلے بھی مل رہی تھی اور آج کے بعد بھی ملے گی انشاءاللہ. ونڈرفل. اچھا سر, آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو, میں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ میں بڑا پیشنیٹ ہوں ملتان پبلک اسکول کے والے سے بات کرنے کے والے سے, یہ ایک لیگیسی بنی. استاد ہمارے, میرے بھائی پڑھے وہاں تقریباً 10 سال, میں کچھ 7-8 سال پڑھا. ایک لیگیسی ملتان پبلک اسکول نے کریٹ کی, اور آپ کے تو ہزاروں سینکڑوں ہزاروں شاگرد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے. یہ ایک ادارہ جو ہے وہ لیگیسی بنانے والا ادارہ کیسے بنتا ہے؟ بہت سارے ادارے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے اسکول بنتے ہیں, لیکن ایک ایسا ادارہ جس نے لیگیسی بنائی اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلی. دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ ادارے اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ چلتے ہیں, اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ چلتے ہیں. آپ ٹریڈیشنز کو جتنا سالڈلی فالو کریں گے, آپ کے بچوں کی گرومنگ جو ہے, ان کی شخصیت سازی جسے ہم کہتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اسی طرح پھر بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جی یہ جو پبلک اسکول سیکٹر ہے یہ یقیناً ایسا سیکٹر ہے جس میں وہ جو ایک روایتی, جسے ایک پرانا سسٹم جو ایجوکیشن کا تھا, اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے اس میں پیدا کی پازیٹیولی. اس میں لوگوں کو پہلے, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہے کچھ ادارے تھے جیسے صادق پبلک اسکول ہے, ایچیسن کالج ہے, لارنس کالج ہے, اس کے بعد جو ہے کیڈیٹ کالج حسن عبدال آیا. تو اس وقت لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹیز نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کریں جہاں پہ ایکڈیمکس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرسنالٹی گرومنگ پہ بھی جو ہے وہ زور دیا جاتا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 80s میں جو ہے, 80s سے کچھ پہلے یہ چینج آیا کہ سوسائٹی میں پبلک اسکول سیکٹر آ گیا, گورنمنٹ نے اسے سپورٹ کیا, اور آج ہر ڈویژن لیول پہ ایک پبلک اسکول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے اسکولز جو ہیں وہ ایٹن اینڈ ہیرو والے ہیں, بن چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک کلچر جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کو میرا یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ جو بچوں کی 60%, مور دین 60% جو ایجوکیشن ہے وہ گراؤنڈز میں ہوتی ہے, کلاس روم کے باہر ہوتی ہے. ایسے ہی جہاں پہ آپ نے اس شخصیت کو بنانا ہے, میں شاید غلط کہہ رہا ہوں لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے. مجھے وہ لوگ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بورڈ میں بڑے بڑے میڈلز لیتے ہوئے دکھائی دیے, زندگی کی دوڑ میں مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف کتاب اور رٹا اور کریمنگ, ٹھیک ہے, اس سے زندگی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اور ٹولز کی ضرورت ہے. وہ ہے شخصیت سازی, جہاں پہ آپ کو جو ہے کانفیڈینس بھی دینا ہے, آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی جو ہے, قوت برداشت جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بات کرنے کا سلیقہ ہے, دنیا کو فیس کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈگری پھر پیچھے چلی جاتی ہے, وہاں پہ گریڈز پیچھے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ نمبرز پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر پرسنالٹی آگے آ جاتی ہے. اور یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا سر, میرا ایک بڑا سوال ہے, اور یہ میں بینگ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جہاں بہت ساری تبدیلیاں ایجوکیشن اسکولوں اور کالجوں میں آئی ہیں, وہاں ہماری قومی زبان اردو سے ہماری دوری جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے. ٹھیک, میں کوئی عرض نہیں کہ کچھ عرصے بعد اردو کو ہمارے یہاں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی پیدا ہو جائیں جو اردو کو عین سے لکھنے میں بھی کوئی اور محسوس نہ کرے. یہ وقت قریب ہے.
تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیا یہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم انگریزی سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, قریب ہو گئے ہیں؟ آپ بینگ این ایکسپرٹ آئی تھنک یو کین ٹیل. بیٹا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں یہ میری نا اپنے ایم اے جب میں کر رہا تھا اس دور کی میری یہ چھوٹی سی ریسرچ ہے. اب تو ہر آدمی کے علم میں, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ دیکھیں دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں, اگر آپ ان کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے ایک بات آئے گی کہ انہوں نے کسی اجنبی یا درآمد شدہ زبان میں ترقی نہیں کی. انہوں نے دنیا کے تمام علوم و فنون کو, ٹھیک ہے, سائنسی علوم کو اور دیگر علوم کو اپنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر ان کو پھیلا دیا اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے لوگوں میں انہوں نے پھیلایا تاکہ وہ ابلاغ جو ہے پھر اس کا ہوا, اور وہاں پہ بڑے بڑے آپ دیکھیں سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے, ان قوموں نے ترقی بھی کی, اور وہ قومیں جو ہے پسماندہ سے ترقی یافتہ کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہوئی. آج ہمارا جو 80%, ویسے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی سطح ہیں ایجوکیشن کی. ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے, ہمارے مدرسے ہیں, پھر ہماری یہ جو پبلک اسکول کیڈر ہے, پھر انگلش میڈیم ہے, پھر اردو میڈیم ہے, پھر اس لینگویجز پہ ہمارے جو اختلافات ہیں اور ہماری علاقائی لینگویجز کے بارے میں جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, تو ہم کسی ایک زبان کے ہو ہی نہیں پائے. تو میں انڈیا گیا, وہاں پہ میں نے آبزرو کیا انہوں نے اپنی جو ہے وہ اسکولوں میں اور کالجز میں جو انہوں نے تعلیم اور تربیت کی زبان ہے وہ انگلش کر دی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ڈیسیژن لیں, وہ پوری سوسائٹی اور پوری نیشن جو ہے ایک زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, اور وہ گرو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم فیصلہ نہ کر پائے کہ جی ہم نے کس زبان میں. تو میرا تو یہ خیال ہے, میں تو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اردو اقبالیات کیا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کو ترقی یافتہ قوموں میں اپنی قوم کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی آنا چاہتے تو پھر آپ ڈوئل سسٹم نہ کریں, تو پھر آپ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے, پھر وہاں پہ آپ اگر انگلش پڑھانا چاہتے ہیں تو انگلش کو آپ ان کو لگا دیں, آپ اس کو جو ہے. میرا سر ایک ریلیٹڈ کوسٹن ہے, قطع کلامی معاف, میرا ایک ریلیٹڈ کوسٹن ہے. ہر گورنمنٹ آ کے اس پہ بہت زیادہ بولتی بھی ہے, میں اس پہ اپنے والد صاحب سے بھی بہت بحث کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارا ایز اے نیشن اور ایز اے معاشرہ جو چیز کا فقدان ہے وہ ایک یکساں تعلیمی نظام ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایسے ایکسٹریم سکولز زبردست قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ ہیں کہ جہاں آن لائن سیشنز اور یہ سارا کچھ, اور ایک طرف ابھی بھی ایسے سرکاری اسکول یا میں پرائیویٹ اسکول میں بھی ایسی بات کروں گا تو دو طبقے ہمارے یہاں بن رہے ہیں. سر آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہی جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی تھا ٹرانسفارمیشن کا. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 1/3 لوگوں کے پاس براڈ بینڈ ہے, باقی جو ہے اس سے ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. آپ آن لائن ٹیچنگ, ورچوئل ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہیں, آپ کتنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کنیکٹ کر رہے ہیں. تو یہی حال ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو او لیولز کر رہا ہے, اے لیولز کر رہا ہے, ایک طبقہ ہے جو پبلک اسکول کیڈر میں اور ملک کے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو گورنمنٹ سیکٹر سے آ رہا ہے. جب وہ پریکٹیکل لائف میں دوڑ میں اکٹھے ہوتے ہیں سامنے, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کون پیچھے رہے گا اور کون آگے نکلے گا, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں. تو اس چیز کو میں, دعوے تو ہمیشہ کیے گئے, سیاسی دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں, اور ہر سطح پہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, سب کا حق ہے اور سب کو ایک یکساں تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور آپ سوسائٹی کو جو ہے ڈوئل سسٹم آف ایجوکیشن میں ڈیوائیڈ نہ کریں. ہماری تو پہلے بڑی تقسیم ہے, کہیں لینگویجز کی بنیاد پہ اور کہیں علاقے کی بنیاد پہ اور کہیں فرقے کی بنیاد پہ. تو ہم تو پہلے ہی بہت تقسیم ہو چکے ہیں, اس کو مزید تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ یکساں تعلیم کا نظام نافذ کریں تاکہ یہ تفریق بھی ختم ہو جائے سوسائٹی میں باہمی. صحیح. اچھا سر، بڑا ایک اہم سوال ریلیٹڈ میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہ شاید 1 جنوری 1989 سے لے کر آج ماشاء اللہ سے، مطلب میں اگر کہوں بھی تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ 30-31 سال کا سفر جو ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے ہزاروں سینکڑوں طالب علم آپ کے سامنے سے گزرے اور بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے، کچھ گورنمنٹ منسٹرز رہے، ڈاکٹرز رہے، انجینئرز رہے، انٹرپرینورز رہے. مجھے آج کچھ وہ ایک نسخہ تو بتائیں جو آپ نے اس زمانے میں کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ جو ہے نا یہ کچھ کرے گا، اور بعد میں آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوتی ہو. تو آپ نے کیا وہ نسخہ دیکھا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں میں یہ ٹرانسفارم کر سکیں؟ بالکل صحیح کہا بیٹا. میں ایکچولی دیکھیں، ماں باپ اور ٹیچر یہ دو وہ اللہ تعالیٰ نے رشتے جو ہے پیدا کیے ہیں جن کے سامنے آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا بچپن، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا کنڈکٹ، آپ کا انٹرسٹ، آپ کا ٹیمپرامنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم ٹیچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہی چیزیں سے اندازہ، انہی چیزوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں یہ کہاں تک جائیں گے، کہاں تک پہنچیں گے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف میں جو اہم چیز ہے آگے بڑھنے کے لیے، اداروں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، وہ ہے ڈسپلن. اگر آپ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں ایک ڈسپلن جو ہے اس کو انکلکیٹ کر لیتے ہیں تو پھر بچے کبھی آؤٹ آف ٹریک نہیں ہوتے. تو وہ اپنے ٹریک پہ رہتے ہیں. اور جیسے دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کی سب سے سیفسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورسز پہ ہے. ہیومن ریسورس پہ سب سے سیفسٹ. چھوٹی سی مثال، میں پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اگر آپ نے اس کو پراپرلی گروم نہیں کیا، اس پہ اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا، اس کی ایجوکیشن پہ آپ نے توجہ نہیں دی، آپ بے شک کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ہی ذمہ دار کیوں نہ ہو، اور آپ کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہی بھرے ہوئے کیوں نہ ہو، جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ دولت جو ہے وہ ضائع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس دولت کو جو ہے وہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ضائع کی جاتی ہے ان بچوں کی طرف سے جن بچوں کو آپ نے صحیح طرح گروم نہیں کیا ہوتا. لیکن وہ بچے جن پہ آپ یہ پیسہ، اپنا وقت اور اپنی توجہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو گروم کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف آپ کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں بلکہ وہ اپنے لیے اور سوسائٹی کے لیے خود جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو سیریسلی لیں اور ان پہ غور کریں تو سوسائٹی میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ آپ نے اور یقیناً آپ نے یہ ساری خصوصیات اسکول کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ فیملی کے اندر ڈسپلن لائیں، وہ آپ نے دیکھی. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے، اسکرین پہ بھی موجود ہے. اب ذرا ٹیچر کی طرف آ جاتے ہیں. مطلب بہت اس کے ساتھ ہم سارے پروڈکٹ ہیں اچھے اساتذہ کی. آپ کے ہاتھوں ہزاروں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جن کی ٹریننگ ہوئی. آپ نے بے شمار ٹیچر ٹریننگز کے کورسز کرائے ہوں گے، لوگوں کو دیکھا ہوگا. آج کل کی ریکوائرمنٹ یا اوور آل ایک اچھے ٹیچر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ایک استاد کی، اچھے استاد کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ بیٹا سب سے پہلی بات تو سنسیریٹی ہے نا، سنسیریٹی اینڈ ڈیڈیکیشن. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا ہوا، یہ یعنی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوا کہ جس کو کہیں جاب نہیں ملتی وہ ٹیچنگ میں پھر آ جاتا. لیسٹ پرائورٹی ہے نا، ایسا ہی کہتا ہے نا. تو وہ لوگ جو اپنا، جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ ٹیچر بنے اور وہ ملک و قوم کی خدمت کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ سنسیریٹی ہونی چاہیے. دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی سکل کو پالش کرنے وقت کے ساتھ، اب 30 سال کا ایک لمبا ٹینور ہے میرا، ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن اب وہیں 89 والی موجود نہیں ہے، اب وقت بہت آگے نکل گیا ہے، حالات کچھ اور ہو گئے. اور میری جنریشن نے تو آپ نے دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا انقلاب دیکھا ہے.
ہمارے ہاں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم ڈیجیٹل اس میں ایج میں آ گئے ہیں، جمپ ان ہو گئے ہیں، تو ہم نے تو زندگی کی بہت بڑی چینجز ہم نے دیکھی ہیں. تو ٹیچر کو اپنے آپ کو وقت کے لحاظ سے جو ہے گروم کرنا چاہیے، پالش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس مٹیریلزم کا شکار نہ ہوں. آپ جو ہے اس کو ایک نیکی سمجھ کے، ایک زندگی کا مقصد سمجھ کے جو ہے وہ اختیار کریں، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ بہت بڑا چینج آپ کو نظر آئے گا. اچھا سر، استاد کا ریلیشن شپ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک تھوڑا سا آپ سے سوال آج کل کے سیناریو میں، بیکاز اس ایوالو کے پلیٹ فارم سے وی ہیو لاٹس آف فالوورز جو آپ کی باتوں کو سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. صحیح، والدین کا بڑا ایک اہم کردار ہے اسکولوں کے ساتھ ساتھ اس ایجوکیشن ٹرانسفارمیشن میں اپنے بچوں کو ساتھ دینے کا. آپ کے نزدیک ایک اچھے ادارے میں بچے کو پڑھا دینا ہی کافی ہے یا کوئی خاص قسم کی گرومنگ ٹریننگ گھروں سے بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں، ادارے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے پریکٹیکل لائف میں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اداروں کا ایک بڑا رول ہے ماں باپ کی گود کی، ماں کی گود کی طرح اور گھر کے انسٹیٹیوشن کی طرح. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اصل میں وہ ادارے اور ان اداروں کی بلڈنگز اور عمارتیں اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا اس میں جو لوگ ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بلڈنگز آپ بہت بڑی بنا دیں، ٹھیک ہے، اور بہت خوبصورت بنا دیں، بڑی کشادہ بنا دیں، بڑی لیوش بنا دیں، لیکن جب اس کے اندر ٹیچرز جو ہیں اگر وہ سنسیئر نہیں ہیں، ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، وقت کے اور حالات کے مطابق وہ بنے ہوئے اور کڑھے ہوئے اور جہاندیدہ نہیں ہیں، اور وہ مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، تو وہ پھر آپ کو کیا دے سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو تو ان کا تو ایک بہت بڑا ایک کردار ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے، لوگوں میں ٹرینڈ ہے، لوگ اس عام طور پہ میں آبزرو کرتا ہوں کہ ان کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بس داخل کروا دیا تو بس سمجھا کہ اب کام ختم ہو گیا. اصل میں کام تو اسی دن سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو واچ نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ اس کی ایجوکیشن کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اس کو موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسکول میں یا کالج میں اگر آپ ایز اے پیرنٹ آپ کا رابطہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور اس بچے کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ٹھیک ہے، بڑے اداروں کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اس میں پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے مل کے آگے چلنا ہے، تو پھر دانیال صدیقی نے دنیا کے سامنے آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر بچے I totally agree with that sir. اچھا سر، میں پھر تھوڑا سا ہوتے ہوئے ملتان پبلک اسکول کی طرف واپس ضرور آؤں گا. آج جو ہے وہ خاص طور پہ میں نے اپنا کوئی سنہری دور یاد کرنے کے لیے نا یہ ایک جس کو میں نے فریم کرایا ہوا ہے، یہ میری یادیں ہیں which I have done and that is جو ہمیں بیچ ملتا تھا کسی زمانے میں، اور وہ بھی میرے پاس میری فیملی نے، میرے اب دونوں بیٹے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں and then we try and recall these memories. یہ جو چیزیں ہیں، جو روایات ہیں کسی بھی ادارے کی، ملتان پبلک اسکول کو مجھے یاد کرائیں سر کچھ، کیونکہ ہم بھی وہ پرانا وقت یاد کرتے ہیں اینڈ وی ٹرائی اینڈ ریکال. آپ کے ہزاروں اسٹوڈنٹس آپ کی اس ویڈیو کو اب بھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے بھی صحیح جب ہم اس کو پبلش ڈفرنٹ پلیٹ فارمس پہ کریں گے. ابھی بھی کیا اسٹوڈنٹس واپس آتے ہیں، میموریز ریکال ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، روایات موجود ہیں؟ جی بالکل بالکل موجود ہیں الحمدللہ. یہ جو سیش آپ نے دکھائی ہے ابھی بھی ہیڈ بوائز کو یہی دی جاتی ہے، اوارڈ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک سیریمنی ہوتی ہے. اب تو ہم پیرنٹس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اس سیریمنی میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لائف لانگ اچیومنٹ ہے یہ جو آپ نے حاصل کی اور آپ نے فریم کرا کے رکھی ہوئی ہے.
اور آنر بورڈ پہ جو ہے وہ نام لکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہی گرومنگ کا حصہ ہے نا, یہی لیڈرشپ کوالٹی اسی طرح پیدا ہوتی ہے نا, اسی سے ہی کانفیڈینس ہوتا ہے. میں سر اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے ڈفرینٹ پرنسپلز کے ساتھ کام کیا, آپ خود لیڈرشپ رول میں بہت عرصے تک رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, اور ایز اے وائس پرنسپل اکیڈیمکس یقیناً امپورٹنٹ ڈیسیژنس میں انوالوڈ ہیں, جو ورکنگ دیکھتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, میں اسکرین پہ کچھ اسکول کی پکچرز بھی دیکھ رہا ہوں, بچے جو ہیں وہ ایک مختلف کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچپن سے شامل ہیں. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہمارے کچھ کلاس فیلوز جو بچے جن کے ہو گئے وہ میں تو کیونکہ اب لاہور میں ہوں, ورنہ میری خواہش تھی کہ میکائل جو ہے وہ ملتان پبلک اسکول جاتا, کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بچے بھی اب ان کے وہاں بچوں کے بچے بھی آ رہے ہیں. آپ نے تو بڑی جنریشن دیکھی ہوگی سر. جی الحمدللہ, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بچے جو ہیں ادھر میرے پاس ہیں, مختلف سیکشنز میں, جونیئر میں ہیں, پریپ اسکول میں ہیں, سینئر میں بھی. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے آ کے ملتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ جو بچے ہیں اپنے فرینڈس کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ سر جو ہیں یہ میرے دادا ہیں. کیوں کہ یہ میرے ریئلی آئی ایکسپیرینسڈ دس. ٹھیک ہے, تو مجھے بڑی خوشی, میں ان کو بلا کے پھر ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, بٹھاتا ہوں, انہیں ڈرنکس آفر کرتا ہوں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بچے بھی جو ہے نا اب میرے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں. ونڈرفل. اچھا سر, میں اس اسکول میں, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سلیمی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, پرنسپلز کو آپ نے دیکھا, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت سارے, ہر ٹیچر لیڈرشپ جو رہے ہیں ان کا بڑا اہم اس پہ فوکس ہوتا تھا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. یہ کتنے اہم ہے, یہ بڑا اہم ہے سمجھنا. آپ پیرنٹس بھی آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میسج وائرل بھی ہوگا آپ کا, کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ انوالو کیا جائے آج کل کے بچوں کو. جی بیٹا, آپ نے بڑا اچھی بات کی. دیکھیں, اصل ایجوکیشن ہی میں نے کہا کہ گراؤنڈز میں ایکسٹرا کریکولر اور کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہے. پرسنالٹی آپ وہاں پہ گروم کرتے ہیں, شخصیت سازی وہاں پہ ہوتی ہے. دنیا کا مقابلہ کرنے اور اس دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. کتابیں تو ہیں ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کتابوں کا کردار 40% سے زیادہ نہیں ہے. مور دین 60% جو ہے, میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی جو ہے اس کو گروم کرنا وہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, ایک شاندار زندگی گزارنے کے لیے, ایک پازیٹیو انسان جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ کریکولر اور ایکسٹرا کریکولرز ہی ہیں. اور میں اسی چیز, یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہماری ٹریڈیشن جو ہے وہ 85 سے یا سلیمی صاحب کے دور سے جو سیٹ ہوئی تھی وہ آج تک چل رہی ہیں, بلکہ بہتر ہوئی ہیں. تو اس میں ہم نے جو ہے بہت ساری پازیٹیو چینجز کی ہیں, اور اب فیسلٹیز جو ہیں پہلے سے کہیں بہتر ہیں. تو ہم گیمز اینڈ سپورٹس پہ, اسپیچز پہ, ڈیبیٹس پہ, یہ جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا میں گرو کر رہے ہیں, اور کانفیڈنس لیول ان کا جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہوتی تھی سر کہ ہمارے زمانے میں ٹرپس جاتے تھے, مطلب اسکولوں کے یا کالجوں کے ٹرپس زیادہ زیادہ کسی قریب ترین جگہوں پہ جا رہے ہوتے تھے. میں نے یہاں دیکھا کہ ایک ایسا اسکول تھا ملتان پبلک جس کے انٹرنیشنل ٹرپس جاتے تھے, مطلب انٹرنیشنلی, اور اتنا ایکسپوجر ہوتا تھا اس زمانے میں. اور ڈیبیٹس کے لیے باہر جا رہے ہیں, میں تو اسکول کی طرف سے ڈیبیٹس میں تقریباً پورا پاکستان ہی پھرا, تو وہ ڈیبیٹس اور وہ ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ سے ہوتی تھی. آئی تھنک دیٹ دوز ور ویری امپورٹنٹ پارٹ آف گرومنگ آف اے اسٹوڈنٹ. جی بالکل صحیح آپ نے کہا, اچھی بات کی. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو تھوڑا بہت میں نے کنٹریبیوٹ کیا ملتان پبلک اسکول میں آ کے, اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ ڈومیسٹک اور فارن انٹرنیشنل ٹرپس کی جو ٹریڈیشن ہے الحمدللہ
وہ میں نے اسٹارٹ کی نا. تو اس میں یہ ہے کہ ڈومیسٹک میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے پہلا ٹور جو ہے میں وہ گلگت لے کے گیا تھا, یہ 90 کی بات ہے. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا فورن ٹرپ جو ہے وہ سری لنکا لے کے گئے. اور جو لاسٹ ٹائم ہم گئے تو یہ 2-3 سال پہلے جو ہے ان کو میں نے الحمدللہ ٹرپ کرایا ہے فار ایسٹ کا. فار ایسٹ میں جو ہے سری لنکا ہو گیا, مالدیوز ہو گیا, ملیشیا, سنگاپور 23 ڈیز کا ہم نے کیا. تو یہ ایجوکیشن, اس سے یہ لائف کا ایکسپوئر ہے جی. اس سے بچے جو ہے بڑا لرن کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور کانفیڈنس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں. دنیا اس سے مختلف ہے, اور دنیا جو ہے وہ اللہ کے رنگ ہیں, اور مختلف لینگویجز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, کلچر ہے. اور یعنی وہ جا کے جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایکسپوئر ہوتا ہے جی. تو اچھا سر, ایک بڑا اہم سوال, ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ we are also looking at جو پکچرز بھی ہیں اسکول کی, میں بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ آج ماضی میں گیا ہوں, I am trying to recall my times. آج کل کے کچھ اسکول اتنے بنتے ہیں کہ جن کے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ غالباً کسی گھر کے لان کے برابر ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے ایسے اسکول جن کی فیسیں بھی بہت ہائی ہیں, لیکن اگر آپ بات کریں تو کھیلوں کے میدان چھوٹے چھوٹے. ہم کافی حد تک سر مجھے ایسے لگتا ہے, اور اس بات میں مجھے کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ بھی آتی ہے, وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام بڑا کمرشلزم کا شکار ہو گیا. جی درست فرمایا. میں تو ان اداروں کو ایجوکیشنل, ان کا کنٹریبیوشن یقیناً ہے, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز ایجوکیشن, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن میں ان کو انسٹیٹیوشن تسلیم نہیں کرتا, میں ان کو اکیڈمیز کہتا ہوں کہ وہاں بچے کو آپ وہاں پہ اس کی گرومنگ کے ایک دڑبے میں جا کے آپ بند کر دیتے ہیں, تو اس کا کیا لائف کا ایکسپوئر ہوگا, اور وہ اس نے کیا سیکھنا ہے زندگی سے. میں اب آپ کو دلچسپ اپنا ایکسپیرینس ایک چھوٹا سا شیئر کروں. ہمارے ہاں او لیولز تک نا میرے بڑے بیٹے نے او لیولز کیا ملتان پبلک اسکول سے. تو یہ دیگر جو ادارے ہیں شہر کے بڑے بڑے, اس میں ہر جگہ میرے الحمدللہ دوست سنگی ساتھی موجود ہیں, تو انہوں نے کہا کہ علی کو ہمارے پاس لے کے آنا, ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنز نے. تو میں نے جا کے بیٹے کو لاسال میں داخل کرا دیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یار لاسال میں داخل کرا دیا. میں نے کہا کہ وہ ایک پراپر انسٹیٹیوشن ہے. ملتان پبلک اسکول کے بعد جو اگر کوئی ادارہ ہے تو پھر وہ لاسال ہے, کیوں کہ کمپلیٹ ایجوکیشنل کمپلیکس ہے, گراؤنڈز ہیں اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اس کے پاس جو ہے پبلک اسکول لائف ہے. تو کیونکہ ادارے بچوں کی زندگی میں رول پلے کرتے ہیں. تو میں نے کسی کوٹھی پبلک اسکول میں جا کے داخل نہیں کیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ 4 منزلہ انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں, وہ اکیڈمیز تو کہہ سکتے ہیں انہیں, تو انہیں ادارے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہاں پہ بچوں کو پراپر گروم ہونے کے مواقع میسر نہیں ہے. بالکل. اور ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اب جہاں تک مجھے یاد ہے ہارس رائڈنگ ہو گئی, ڈفرینٹ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہو گئیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, وہ اگر آپ دیکھیں تو اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ان کمرشل اداروں میں. جی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور بس یہ ہے کہ ہم وہ ان کو رٹو طوطے بنا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ اور ہماری ملکی اور قومی ترقی کی رفتار وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اچھا سر, میں کیونکہ ابھی کمنگ ٹو ورڈز کنکلوژن, آخری 10 منٹ ہے, میں آپ سے کچھ بڑے اہم سوالوں پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, اور کافی چھپتے ہوئے سوال ہیں. میں باہر کے معاشرے میں رہا, میں نے گوروں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا, اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے معاشرے کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار یہ بھی ہے کہ وہاں آپ ایک استاد ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, آپ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں, ان ساروں میں برابری نہیں ہے, اور استاد کی حیثیت زیادہ ہے. یہ بڑی ایک اہم بات تھی. میں نے دیکھا کہ استاد کی قدر اہمیت ہمارے یہاں بھی موجود ہے,
لیکن اس کی قدر کا احساس جو ہے وہ معاشی طور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا ایک استاد ہے جو بمشکل گزارا کر پاتا ہے، یعنی کہ وہ پروفیشن کو کیوں پریورٹی کے طور پہ لے؟ آج کل کے سینیریو میں جو نیو انٹرنٹس ہیں وہ کیوں بیچارے ٹیچنگ کے پروفیشن کو اپنا پریفرنس بنائیں، جبکہ اگر آپ نے جس تنخواہ میں گزارا کرنا ہے وہ ایک نیو انٹرنٹ کے لیے وہ نہیں ہے جو کسی اور پروفیشن میں ہوگی۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ کسی نے نا مجھے کافی عرصے کی بات ہے، بلکہ میں نے کہیں پڑھا کہ جو امریکہ میں جو سینٹرل سروسز کی پہلی 10 یا 20 سیٹس ہیں وہ ایجوکیشن کی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کسٹمز میں جانا پسند کرتے ہیں اور دیگر اداروں میں جانا پسند کرتے ہیں پبلک سروس کر کے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، جب آپ کی سوسائٹی میں استاد کو اس کا جائز مقام مل جائے گا، آپ کی قوم ترقی کر جائے گی۔ آپ نے استاد کو ہر لحاظ سے جو ہے سوسائٹی کے نچلے درجے پہ پلیس کیا ہوگا، تو اسی وجہ سے ہماری جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری خامیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری کریم جو ہے، ہمارے ٹیلنٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو ہیں، اس جو پریشر ہے، فائنینشیل پریشر کی وجہ سے وہ اس شعبے کو جوائن نہیں کرتے، وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پھر وہ لیول نہیں رہتا جو ایک ٹیچنگ کا لیول اور فیکلٹی کا لیول ہونا چاہیے۔ تو جس دن ہم نے اس بارے میں سوچا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اس دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم بہت آگے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک بڑا ریلیٹڈ کوسچن میں پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو استاد تو ایک جوہری ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کیسے جائے گا۔ آپ کی پریڈکشن بھی ہوتی تھی؟ آپ میں بڑا کیوریس ہوں کہ استاد کو تو سب پتا ہوتا ہے، وہ کلاس میں دیکھتا تھا، اس کو چند اسٹوڈنٹس نظر آتے تھے کہ یہ آپ پریڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے کہ، اور وہ کبھی پریڈکشن آپ نے کیچ کی کہ ہاں یار یہ میچ کر گئی میری پریڈکشن تھی؟ کیا مطلب جس کو اگر میں عام الفاظ میں کہوں کہ کیا اس جماعتوں میں ارلی میٹرک تک کی جماعتوں میں آپ کو نظر آ جاتا تھا استاد کو کہ کون کس طرح کا ہوگا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں پریڈکٹ کیا، ان کو کہا کہ کبھی کلاسز میں بھی کہا، انکریج کرنے کے لیے بھی انسان کہتا ہے، ایک پوٹینشیل کو دیکھ کے بھی کہتا ہے، تو وہ بالکل الحمدللہ سچ ثابت ہوا۔ اور موسٹلی جو بچے تھے وہ ماشاءاللہ میری امیدوں اور امنگوں پہ پورے اترے ہیں الحمدللہ۔ آپ تو اس کی ایک زندہ مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں ہم تو خیر آپ کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ میرا اچھا میں کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور ہے بڑا کنٹروورشل قسم کا سوال۔ آج کل ایک سینٹینس بولا جاتا ہے، مار نہیں پیار، بڑے عرصے کا بولا جا رہا ہے سر۔ اچھا ہم اپنا وقت یاد کریں، میں اسکول کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں، میں بہت ساری ماروں کی بھی پیداوار ہوں، ٹھیک ہے، صحیح کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، وہ پیار سے، وہ چیزوں سے۔ اور اب استاد ٹھیک ہے، یہ بڑا اس کا ایک بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے جواب دینا بھی، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایک ایجوکیشن کے حصہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ٹریننگ کا حصہ ہوتی تھی۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ نئی اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا وقت کے ساتھ آ گئی ہے؟ کیا سلسلہ؟ بیٹا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بہت سیریس وائلیشنز جو ہے نا ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، اور یعنی حد سے گزر جانا، تو کسی بھی کام میں اگر جب آپ حد سے آگے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہی واقعات کی وجہ سے، انسیڈنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ بھی مجبور ہو گئی کہ جی وہ سارا دہشت کی علامت نہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ماں باپ کے پاس اور ٹیچرز کے پاس یہ حق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی بہتر مستقبل کے لیے، اس کی بہتر گرومنگ کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی ہلکا پھلکا جزا اور سزا کا جو نظام ہے اس کو رائج کرے۔ یہ تو یونیورسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کا تصور پیش کیا اور جزا اور سزا کا تصور پیش کیا، یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بیلنس کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم
ٹیچر کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے وائلیشن کی اور حد سے آگے نکل گئے، جس کی وجہ سے پھر وہ ہوا. اچھا سر، کمرشلزم کی بات ہوئی، کمنگ ٹوورڈز دی لاسٹ 5 منٹس آف دی ڈسکشن. ایک آج کل ایک بہت بات کی جا رہی ہے کہ ایجوکیشن کو 18 امینڈمنٹ کے بعد صورتحال ڈفرینٹ بنی. ایجوکیشن ہمیشہ سے مختلف قسم کے حصوں میں ڈیوائڈ رہی. میں سرکار کی بھی بات کر رہا ہوں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ کہا گیا کہ ایجوکیشن کے اداروں کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہونی چاہیے، سرمایہ کار رہیں، وہ انویسٹ کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ اس کو کرنے سے، پرائیویٹائزیشن کے کانسیپٹ کو لانے سے، میں تھوڑا سا کیونکہ ملتان کے کانٹیکس سے بگر کانٹیکس پہ بات کر رہا ہوں، ڈو یو تھنک کہ پرائیویٹائزیشن میں جہاں تھوڑا بہت ایلیمنٹ کمرشلزم کا ایک بہتر انداز میں ہوگا، سرمایہ آئے گا، بہتر فیسلٹیز ہوگی، could be the future of education؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے ایجوکیشن دینی ہے، آپ نے 22 کروڑ کی 23 کروڑ کی آبادی ہے، آپ نے کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اگر اس میں انوالو کیا ہے تو ویلکم، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ تجربہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سے چلتے ہوئے گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں کو جو ہے وہ اس پارٹنرشپ میں دے کے اور وہ کرنا ہے، تو ایسا نہ کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نیا کریں نا، اس سے اداروں میں بھی اضافہ ہو اور لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے سکیں، ایک یعنی ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہو. پہلے سے موجود ادارے جو ہیں، آپ ان کی جو ہے شکل صورت اور کاسمیٹکس کر کے تو وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ میں اس تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور آنا چاہیے آگے، اچھے ادارے قائم ہونے چاہیے ملک میں، ریسرچ سینٹرز بننے چاہیے، انویسٹمنٹس ہونی چاہیے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہم نے بھی آگے نکلنا ہے. لیکن اس سے ذرا ہٹ کے کہ جو گورنمنٹ کے پہلے سے ادارے موجود ہیں ان کی شکل صورت تبدیل کرنے کی اس حوالے سے ضرورت نہیں. ان کو خود گورنمنٹ کو چاہیے بہتر کرے. سر، کمنگ ٹوورڈز دی لاسٹ، آپ کے سینکڑوں ہزاروں طالب علم جو ہیں وہ موجود ہیں. مجھے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے یہ سوال پہنچے کہ لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ ایم پی سونیئنس کو واپس آنا چاہیے اپنے ادارے میں. اور کیا جب ہم کبھی آئیں تو مجھے بہت سارے دوست ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں کوئی ہمیں بلائے گا، ویلکم کرے گا، نہیں کرے گا. ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو درست کرے سر. بیٹا، میں تو ہمیشہ کہا، اور جب تک زندگی ہے یا میں یہاں پہ ہوں، تو میرے پاس کبھی بھی کوئی میرا اولڈ اسٹوڈنٹ آیا تو اس کو اگر ڈیو پروٹوکول نہیں ملا تو پھر میں جواب دے. میں نے ہمیشہ بچوں کو انوائٹ بھی کیا، ٹھیک ہے، بچوں کو بلایا بھی صحیح، کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ ہی اس کا حسن ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی موٹیویشن ہے. ٹھیک، آپ اگر انٹرسٹ نہیں لیں گے، آپ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو دوسرے جو اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کے جونیئرز جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک موٹیویشن کا سبب بنتا ہے. اور اس میں ہم خود جو ہے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آئے ہیں. تو ہماری موجودہ پرنسپل جو ہیں میڈم سمینہ خان، انہوں نے اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن بھی بنائی اور اس کا پہلا جو ہے المنائی کا ایک بہت بڑا فنکشن بھی ہوا، اور الحمدللہ بڑا شاندار فنکشن تھا اور بڑی دور دور سے لوگ اس میں آئے. ہم نے کوئی اس میں 300 تک، ہماری 350 تک گیدرنگ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. آپ اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ مجھے اس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کلیئرٹی دے دوں کہ میں ملک سے باہر تھا، میں اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکا. اچھا سر، کچھ سوال ہیں، میں نے کچھ پک کیے ہیں کوسچنس آپ سے کرنے کے لیے. کاشف اسلم نے آخر میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر وٹ ڈو یو ایڈوائز اس ایز پیرنٹس، ہاؤ ڈو وی براٹ اپ آور کڈس، the crux of your experience. اب آپ کے شاگرد آپ سے پوچھنے ہیں کہ جی بچوں کو کیسے بڑا کیا جائے. ہاں جی، بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پراپر کمیونیکیشن جو ہے ڈیولپ کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو جو ہے ایک دوست کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، ان کا فیوچر کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے کنسرن کے کو جو ہے سننا چاہیے، ان کی لائف کے جو کنسرن ہیں، ان کے فیوچر کے کنسرن ہیں، ان کو سننا چاہیے، اس کو سیریسلی ایڈریس کرنا چاہیے. سب سے اہم چیز یہ ہے.
اور جب ہم ایز اے پیرنٹ جو ہے فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں اپنے بچوں سے تو پھر جو ہے وہ ہماری حالات ہماری خواہشات کے مطابق نتائج جو ہے وہ نہیں آتے اور بچے بھی جو ہے وہ اس میں کانفیڈنس لوز کرتے ہیں. تو میرا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ آپ کریں اور پھر ان کو سپروائز کریں پراپرلی نا. تو اور ان کو اداروں میں داخل کرا کے خود پیچھے نہ ہٹ جائیں بلکہ اپنا رول پلے کریں, ٹائم دیں اپنے بچوں کو, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اچھا سر, یہ آپ نے الومنائی گیدرنگز کی بات کی, یہ یقیناً ایک بڑا اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ all the people will follow it or who are following would recall this. اچھا سر, coming towards the last, آپ استاد کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں, کنٹریبیوٹ کریں اسکول کے لیے, وہ کم ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ when we talk about I am representative of MP Sonian for a certain batch, ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ابھی بھی اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں. ہم کیا کر سکتے ہیں اسکول کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, جو جس انداز میں ہم اب کچھ کنٹریبیوٹ بیک کر سکیں؟ یہ میں بڑی کلیئرٹی سے اس لیے پوچھنا چاہوں گا, بہت سے عہدوں پہ ہیں, بہت ساری پوزیشنز پہ لوگ موجود ہیں, اپنے ادارے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, آپ کا ادارے میں آنا, اپنا کنسرن شو کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں. باقی آپ کا ادارہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا کرم ہے, وسائل کے حوالے سے بھی اللہ کی مہربانی ہے. آپ کنیکٹ رہیں اپنے ادارے کے ساتھ اور اپنے جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے کے حوالے سے, اپنے مشوروں کے حوالے سے جو ہے اپنے اسکول کو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ادارے کے بارے میں کنسرن اور کنیکٹیوٹی بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ماشاءاللہ آپ کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو میرا بلکہ سر میں اس توسط سے آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا اپنا ایک خیال ہے, اور میں آن بہاف آف کچھ ایم پی سونین سے کہہ سکتا ہوں بڑے کانفیڈنٹلی کہ اگر ہم کوئی, اور یہ ایک سجیشن بھی ہے کہ اگر ہم اسکول کے اندر کوئی ایک ایسا اسکالرشپ فنڈ قائم کریں کہ جو ایم پی سونینز کی طرف سے رن کرے, اور میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں کہ آئی وڈ لائک کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹس جو ابھی اچھی پوزیشنز میں ہیں شاید وہ اس کو لے کے چلیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکالرشپ کا فنڈ بنایا جائے جس سے ہمیشہ اس ایم پی سونین کچھ اچھے بچے آ سکیں, آپ ان کو سلیکٹ کریں. تو میری ایک سجیشن ہوگی, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو اٹ کوڈ بی اے گڈ کنٹریبیوشن سر. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. مجھے یہ ایکسپیرینس جو ہے فرسٹ ٹائم صادق پبلک اسکول میں ہوا تھا, میری کچھ وہاں پہ گرومنگ ہوئی. تو وہاں پہ جو ان کے اولڈ اسٹوڈنٹس تھے, ایون کہ میں ایچ ایس این کالج گیا, وہاں پہ میرا 3 days اسٹے تھا, تو ہمارا ایک آفیشیل وزٹ تھا, اس میں بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے میڈلز اناؤنس کیے ہوئے تھے بچوں کے لیے, بریلینٹ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. یہ ایک بڑی اس سے انکریجمنٹ بچوں کو ملتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن الومنائی کی طرف سے کوئی اس طرح کی انکریجمنٹ کے لیے کچھ کیا جائے تو آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے. تو یقیناً اس میں چلے, میرا خیال ہے کہ لاٹس آف, ابھی میں اسکرین پہ دیکھ بھی رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملتان پبلک کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک وی وڈ لائک ٹو ٹیک دس انیشیٹو, اور ایز الومنائی آف ایم پی ایس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم ایک ایسا فنڈ قائم کریں کہ جس میں ڈیزرونگ بچے آئے پڑھیں, ان کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے کوئی میڈلز ہوں. اور یہ صرف ہم اسکول کے ایڈمنسٹریشن پہ نہ چھوڑیں بلکہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آئی تھنک اٹ از آور ریسپانسبلٹی. جی جی بالکل صحیح ہے. آپ الومنائی میں آپ خود یہ فنڈ قائم کر کے آپ کر سکتے ہیں, اگر ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. بڑی سروس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. That is something sir definitely will be looking. To conclude today's discussion sir, میں آج بڑا امیزڈ ہوں. اب اسکول میں تو آپ سے بڑا ڈر لگتا تھا, تو آج مجھے خواجہ ریاض الحسین صاحب کی ایسی پرسنالٹی دیکھنے کا سر آپ کا موقع ملا, جس میں بھاولپور سے ایک سفر کا آغاز, ہاکی کی باتیں آج آپ نے بتائیں, آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح آپ نے
NHA کی نوکری چھوڑ کے ٹیچنگ کی نوکری کو پریفرنس دی, اور پھر وہ سفر کا آغاز اور 30-31 سال کی جرنی. اٹ ہیز بین این امیزنگ ڈسکشن سر. کنکلوژن میں چاہوں گا ہم جیسے لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے جو آپ کو سن رہی ہے, what is that one message جو آپ ہمارے ینگسٹرز کو, یوتھ کو, لوگوں کو دینا چاہیں جو خواجہ صاحب کی طرف سے ملے سر؟ بس میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور آپ سب کو, بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں, کہ پازیٹیو رہیں, لائف کے بارے میں پازیٹیو رہیں. زندگی میں پازیٹیوٹی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. چیزوں کو پازیٹیولی دیکھا کریں, اور یہ زندگی میں آگے بڑھنے کی ہے. جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ زندگی کتنی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. پازیٹیو ہونے کا میسج ہے سر. آن بہاف آف آل اسٹوڈنٹس, ملتان پبلک, میرا بیچ, ہم تمام لوگ سر, وی لائک ٹو تھینک یو. وی لائک ٹو تھینک دا اسکول ایڈمنسٹریشن فار آلویز ویلکمنگ اس. جب بھی ہم آتے ہیں, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ, سعد محترم کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سر آپ کو لمبی عمر دے اور ہمارے اس ادارے کو اسی طرح روشن اور دمکتا رہے, اور ہم جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ کریں. بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مجھ سے, وہ کہ دل کے تو میرے بہت قریب ہیں, ویسے مجھ سے دور ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, تو میں ان سے میں بات کر سکا. بہت شکریہ. جیتے رہیں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.